الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وقال اللہ تبارک وتعالی ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سیرت ابراہیمی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چنا، ان کا انتخاب فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران میں فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو، اور آل عمران اور آل ابراہیم کو چنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کی ذریت سے، اولاد سے 70,000 انبیاء کم و بیش اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں۔ ایسے پیغمبر جن کی لڑی سے، جن کی نسل سے ہمارے پیارے نبی سیدنا و مرشدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وہ نبی کہ جو بیت اللہ کا بانی ہو اور بیت اللہ کا بھی، مکے کا بھی، اور پھر وہ مربی ہو جس نے ارکان اسلام سکھائے ہوں، اور قربانی کے مسائل سب کے سب اس کے گرد ہی گھومتے ہوں، اور ان کا سہرا انہی کے سر سجدہ ہو، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا بھی فرض ہے، سننا بھی فرض ہے، سمجھنا بھی فرض ہے، اس پہ عمل کرنا اور آگے پہنچانا بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا تو ابراہیم نے اس آزمائش کو پورا کیا چند کلمات کے ذریعے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کے، ایمان کے، وہ طہارت کے مسائل تھے، وہ فطرت کی باتیں تھیں، اور وہ اسلامیات کی مبتدیات چیزیں تھیں، اور پھر بڑے بڑے امتحان تھے جو اللہ نے ابراہیم کو بطور آزمائش ان کے اندر ان کو مبتلا فرمایا تھا۔ تو ان سب آزمائشوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ تو فرمایا ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا لے والا ہوں۔ تو اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، نبیوں کا امام۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بطور امام ہمیں بھی ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ دین، یہ اسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت آج سے 1450 سال سے ہی یہ سیرت ابراہیم کے اوپر ہے۔ یہ پورا دین سیرت ابراہیم کے اوپر ہے۔ اس دین کے اندر کہیں سے بھی ایسا نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اپوزٹ چلے، ان کے خلاف چلے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جو شخص بھی، مرد عورت جو بھی، اور جو بھی کسی مذہب کا رہنے والا، ماننے والا، یہودی ہو، عیسائی ہو، دین ابراہیمی سے، ملت ابراہیمی سے انحراف کرے گا، بے رغبتی کرے گا اور اسے لاپرواہی برتے گا، وہ شخص بیوقوف اور پاگل انسان ہوگا۔ یہ بات کون فرما رہا ہے؟ اللہ عرش والا رب العالمین قرآن مقدس میں فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ کون ایسا ہے جو دین ابراہیمی سے بے رغبتی کرے؟ بے رغبتی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الراغبہ کا معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنا، بے رخ اختیار کرنا، مخالفت چلنا،
اور کسی چیز کی رغبت کرنا ہو تو اس کے لیے صرف رغبہ استعمال ہوتا ہے۔ جس نے بے رخی اختیار کی ملت ابراہیمی سے، حالانکہ وہ شخص جس کو اللہ نے ابراہیم کے بارے میں قرآن میں بتا دیا ہو اور اللہ رب العزت نے ان کے اوصاف پہلی کتابوں میں بیان فرمائے، صحیفہ ابراہیم کے اندر بھی فرمایا وہ شخص ہو سکتا ہے جس کا دماغ ٹھیک نہ ہو، اپنے آپ کو اس نے بیوقوف بنا لیا ہو، الا من سفیہ نفسہ، نفس کو بیوقوف بنانے والا شخص جو ہوتا ہے اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا، اس کی باتیں لا یعنی ہوتی ہیں، وہ حماقت خیز باتیں کرتا ہے، پاگل مجنون کی طرح باتیں کرتا ہے۔ لہٰذا سیرت ابراہیمی سے جب بے رخی اختیار کی جائے گی، اعراض و انحراف ہوگا، تو انسان کا دین ایسا ہی ہوگا جیسے اس کا بناوٹی اپنا خود ساختہ دین، پاگلوں کا بنایا ہوا دین ہوگا۔ تو یہ دین ابراہیم جو ہے، یہ اسلام دین ابراہیم ہے، یہ اسی کی پیروی کرتا ہے، اسی کے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ کیوں نہ ہو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز الجلال اکرام نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں نیکوں میں سے ہوگا۔ تو آئیے ان کی چند مثالیں، جس کو اللہ نے امام بنایا تو اس کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ان کا ایمان اللہ کے اوپر، اللہ کے تقدیر کے اوپر، اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے تعارف میں کیسا اس کا تعارف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے نا، تو وہ کافروں کا گھر، مشرکوں کا گھر تھا۔ آپ کا باپ آزر جو تھا نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بتوں کو بنانے والا مستری بھی تھا، ان کو تراشنے والا تھا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ سورہ نساء، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے نبی اس بات کو یاد کیجئے جب ابراہیم اپنے باپ آزر سے یہ کہہ رہے تھے، ابا جان کیا تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر ان کے آگے نظر و نیاز پیش کرتا ہے، اپنی حاجات مناجات انہی کے آگے رکھتے ہیں۔ ابا جی آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں ابراہیم آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ غیر اللہ کی جو عبادت ہوتی ہے وہ گمراہی ہے، اس میں وہ بتوں کی پوجا ہو، وہ ہندوؤں کے بتوں کی پوجا ہو یا مشرکین مکہ کے بتوں کی پوجا ہو۔ اور معذرت کے ساتھ اگر کوئی کسی قبر کو اسی طرح پوجنا شروع کر دے کہ یہ بھی مشکل کشا حاجت روا ہے، تو وہی قرآن کے مطابق فی ضلال مبین کے زمرے میں آئے گا، وہ ہدایت نہیں ہے۔ کہ جس اللہ نے قرآن میں اپنی طرف دعوت کا حکم دیا ہو اس کا در چھوڑ کے غیروں کی بات کرتا ہو۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات دیکھ کر پریشانی ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کو یقین اور ایمان کی طاقت بخشی، ایمان اور یقین عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھائیں، نشانیاں دکھا دیں تاکہ وہ یقین کر لیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، یقین تو کرنا چاہیے تھا ان کو، اطمینان، لیکن ایک انسانی فطرت ہے، باحیثیت انسان ہونے کے اس میں عدم اطمینان آ جاتا ہے، یقین کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 100% اطمینان اور یقین دلانے کے لیے ایک دو مثالیں بیان فرما دی ہیں۔ پہلی مثال جو ابھی میں ذکر کر رہا ہوں، اس سے اگلی آیت میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے پھر آزمایا تاکہ وہ یقین کر لے، نشانیاں دکھائیں۔ پہلی نشانی فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات جب ہوئی تو ستارہ چمکا تو انہوں نے ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگی یہ میرا رب ہے۔ کیوں کہا؟ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی اور سورج کی بھی کرتے تھے، فرمانے لگی یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غروب ہو گیا، کہنے لگے قال لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو اپنا رب نہیں مانتا۔ وہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو ڈوبتا ہے؟ میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔
فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو طلوع ہوتے دیکھا تو کہنے لگی یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، اس نے غروب ہونا تھا، یہ سورج چاند سارے اللہ کے حکم سے طلوع ہوتے، اس کے حکم سے غروب ہوتی ہے، تو یہ غروب ہونے والے ہیں، غروب ہو گیا۔ فرمانے لگے قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دکھائی تو میں گمراہوں میں ہو جاؤں گا۔ یہاں بھی نقطہ نظر دیکھیے، ایک مبلغ، ایک دائی، ایک معلم جو ہوتا ہے، ایک جو مربی اور استاد ہوتا ہے، اس کا مقام یہ ہوتا ہے لوگوں کی تربیت کے لیے وہ پہلے اپنے آپ کو ان کے اندر شامل کرتا ہے، یہ نہیں کہ ان کے اپوزٹ ہوتی، حقیقت میں یہ حنیف ہی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، یعنی کہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں بالفرض ستاروں کو رب مانتا ہوں، چاند کو رب مانتا ہوں، لیکن یہ تو غروب ہو گئے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اگر میرے رب نے مجھے راہ نہ دکھائی تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ وہ کا اشارہ تھا قوم کو کہ ہدایت رب کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر اللہ راہ نہ دکھائے تو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو جب طلوع ہوتے دیکھا کہنے لگے یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا کہنے لگے قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اپنے چہرے کو، اپنے وجود کو، اپنی سوچ، دل و دماغ کو، اور اپنے تمام اعضاء کو، اپنے وجود کی ہر چیز کو، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں اس کی طرف جھکا دیا، اس کا فرما بردار کر دیا، اس اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ ایک طرف ہو کر سارے کے سارے لوگ تھے، مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ابراہیم ایک طرف ہو کر، اس لیے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا ہی جماعت تھا، قانتا للہ، فرما برداری کرتا بڑے رب کی، اللہ اکبر، ولم یکن من المشرکین، لیکن مشرکین کے اندر نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا ہو گیا قوم کے ساتھ، قوم کو سمجھا رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہو، تو قوم نے کہا ابراہیم تجھے کیا ہو گیا، ہمارے باپ، ہمارے دادی پردادے انہی کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو قوم ڈرانے لگی، تو کہنے لگے مجھے ڈراتے ہو، ان غیر اللہ سے ڈراتے ہو، یہ لوگوں کے نظریات رہے ہیں اور آج بھی ہے کہ یہ جو جن کو ہم بزرگ مانتے ہیں، کرنی بھرنی والے مانتے ہیں، مجھ کو کچھ حاجت روا مانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو یہ اس چیز کا رد اس میں ہے کہ ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو بیچارے مخلوق ہیں اور پھر دنیا میں بھی نہیں رہے، زندہ بندہ بھی نہیں ہوتا، جب فوت ہو جائے پھر اس سے کیا ڈرانا۔ فرمانے لگے قوم کے لوگوں اتحادونی فی اللہ وقد ہدانی، اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جب نے مجھے راہ دکھائی ہے، اور کہتے ہیں ولا اخاف ما اشرکتم بہ، میں نہیں ڈرتا ہوں جس سے تم شرک کرتے ہو، ما تشرکون بہ الا یشاء ربی شیئا، اس شرک سے میں کیسے ڈروں جو اللہ کو چھوڑ کر تم نے اپنے پاس سے بنایا، جس کی اللہ نے دلیل بھی کوئی نہیں اتاری۔ فرمایا واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم بڑا وسیع ہے، افلا تتذکرون، سمجھتے نہیں؟ تو فرمایا میں نہیں ڈر سکتا، اگر تم اللہ کا ڈر چھوڑ کے خالق کا، مالک کا، جو تمہیں پیدا کرنے سے لے کر ساری زندگی تمہیں رزق دیتا ہے اور زندگی کے جینے کے تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، تمام سہولیات تمہیں فراہم کرتا ہے، تم اس کو چھوڑ کے مجھے اس کی طرف بلاتے ہو جو جس کو بنایا گیا ہے، جس کو تم نے پیدا کیا ہے، جس نے تم نے گھڑا ہے، جس نے اس کو تم نے بت بنا کے سامنے رکھا ہے، میں اس سے ڈروں، اور تم اس رب سے ڈرتے نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے اور نظام چلا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس بارے میں فرمایا فلا تتذکرون، تمہیں غور کرنا چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دوسری مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ اے رب العالمین، تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سورہ آل عمران، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
آیت نمبر 160 ہے، تیسرا پارہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ابراہیم کے اس واقعے کو یاد کیجئے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، ابراہیم اپنے رب سے کہتے ہیں اللہ تو زندوں کو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا ابراہیم تمہیں یقین نہیں؟ یہ وہ یقین ہے جو اللہ نے سکھایا تھا، تمہیں ایمان نہیں مجھ پر؟ ابراہیم لم تؤمن، کیا تو نہیں مانتا؟ اولم تؤمن، تمہیں اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ اللہ یقین تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل قرار پکڑے، میرا دل اطمینان پکڑ لے، مجھے پورا یقین ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير، فرمائے ابراہیم 4 پرندوں کو پکڑو، فصرهن إليك، ان کو سدھارو اپنی طرف، مانوس کرو، پیار کرو، ان سے کھیلو، ان کو ان کی بولی سمجھو، ان کو اپنی بات سکھاؤ۔ فصرهن ثم اجعل على كل جبل منه جزءا، پھر ان کو ذبح کر دو اور ان کا گوشت جو ہے چاروں پہاڑوں کے اوپر رکھ دو۔ ثم ادعهن يأتين سعيا، پھر ان کو آواز دو اس نام سے جن کو تم ان کی زندگی میں زندہ ہونے میں پکارتے تھے۔ يأتينك سعيا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طرف وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، ایسا ہی ہوا، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ فرماتے جان لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو پکڑا، ان کو ذبح کیا، گوشت کو مکس کیا، 4 پہاڑوں پہ رکھا، پھر ان کو آواز دی تو فوراً آ گیا، یقین آ گیا کہ اللہ میں جان گیا کہ تو اس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جس پیغمبر کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دینی ہو، دین کی تبلیغ کرنی ہو، دعوت توحید دینی ہو اور شرک سے بیداری کا کام لینا ہو، اللہ رب العزت نے شرک کا رد کروانا ہو، اس پیغمبر عظیم جد الانبیاء کے اللہ رب العزت نے کیسے ان کو توحید سکھائی ہے، کیسے ایمانیات سکھائی ہیں، اور کیسے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ابتدائی نشانیاں دکھائی ہیں، جیسے وہ زندہ کرتا ہے، جیسے وہ مارتا ہے، کس طریقے سے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا اس مناظرہ جو پیچھے گزر چکا ہے کہ نمرود کے ساتھ ہوا، کہ نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے، توحید کی دعوت دی، رب کی طرف بلایا تو وہ کہتا ہے میں بھی رب ہوں، ابراہیم میں رب ہوں۔ کہا پاگل تو کیسے رب ہو گیا؟ تجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تو وہ ہے ان یحیی و یمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے اس نے کیا کیا، ایک جیل کے قیدی کو چھوڑ دیا اور آزاد بندے کو پکڑ اس کو سولی چڑھا دیا۔ کہتے دیکھو میں نے مار نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے دانا تھے، دور رستے باریک بین تھے، اور یہ بصیرت اللہ رب العزت انبیاء کو دیتا ہے، صاحب علم لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو ابراہیم کی سیرت کو مانتے اس پہ چلیں گے، اللہ ان کو دیتا ہے، وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ بات فرما رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا ان اللہ یاتی فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا رب سورج کو طلوع کرتا ہے تو مشرق سے کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، میں تجھے رب مان لیتا ہوں۔ فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں، سورج چاند ستارے، آسمان و زمین کی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو لہٰذا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے انبیاء جو ہوتے ہیں لوگوں کو رب کا تعارف کرانے آتے ہیں، لوگوں کو مخلوقات سے توڑ کر سچے مالک کی طرف ملانے آتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت کیا ہوتی ہے کہ لوگوں غیر اللہ کو چھوڑ دو، جو کچھ نہیں کر سکتے، سن نہیں سکتے، دے نہیں سکتے، ان کو چھوڑ کر اس مالک جو ہمیشہ ہی دیتا ہے، جو 24 گھنٹے، مہینہ، سال، پورا زمانہ، ہمیشہ سے ہمیشہ تک جو ہر وقت دیتا ہی رہتا ہے، اس کا کام اپنی مخلوق کو دینا ہے، اسی کی در پہ آ جو یہ رب کی سچی توحید ہے۔ اس سلسلے میں ہم پھر بات کریں گے، اللہ زندہ رکھے تو ایمان اور توحید پہ، اور موت دے تو ایمان اور توحید پہ ہم سب کو موت عطا فرمائے، شرک سے بیزار اللہ تعالی ہمیں کرے، اور ایمان سے محبت، سیرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالعہ کرنے کی، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے تو حالت ایمان پہ، اور ہم سب کو اللہ رب العزت ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔